تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اپنے جسم میں جھانکیں، اپنے جسم میں دیکھیں، تو جسم میں ہی بہت سارے اعضاء ایسے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی شکل میں موجود ہے۔ مثلا آنکھ ہو، ناک ہو، زبان ہو، ہاتھ ہو، یا جسم کے کوئی بھی عضو ہو، یہ ساری کی ساری رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ بہت ساری نعمتیں پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ انہیں نعمتوں میں سے ایک نعمت عظمیٰ کی شکل میں، ایک بڑی نعمت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ماں باپ کی شکل میں دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پیدائش سے پہلے ہی ان کے باپ کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پیدا ہونے کے فوراً بعد ان کے ماں کا سایہ اس کے سر سے اڑ جاتا ہے۔ حقیقت معنوں میں اگر کسی چیز کی اہمیت کو جاننا ہے، کسی چیز کی اہمیت کو سمجھنا ہے، تو وہ چیز اگر آپ کے پاس نہ ہو تب کہیں جا کر کے اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو آنکھ کی اہمیت سمجھنا ہے تو آپ کسی اندھے سے پوچھیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آنکھ تو آپ کے پاس ہے لیکن آپ کے آنکھ میں بینائی نہیں ہے، دیکھنے کی قوت نہیں ہے، یہ بتائیں کہ دنیا آپ کے لیے کیسی ہے؟ وہ یہی کہے گا کہ آنکھ تو ہے لیکن بینائی نہیں، تو یہ دنیا بالکل ہمارے لیے اندھیرا ہے۔ اسی طرح اگر پاؤں یا ہاتھ کی قدر و قیمت کو جاننا ہے تو کسی لولہے یا پھر لنگڑے سے آپ پوچھیں کہ پاؤں اور ہاتھ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو والدین کی عظمت کو سمجھنی ہے تو اس انسان سے پوچھے جس کے والدین کا سایہ اس کے بچپنے میں ہی اس کے سر سے اٹھ گیا ہے، تو آپ کو جا کر کے پتہ چلے گا۔ تو پروردگار عالم نے والدین کی شکل میں ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضاء الوالدین، سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ والدین کی رضا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں پروردگار عالم کی ناراضگی ہے۔ تو جس نے اپنے والدین کی اطاعت کی، جس نے اپنے والدین کی فرما برداری کی، جس نے اپنے والدین کے کہا کو مانا، جس نے اپنے والدین کی باتوں کو مانا، وہ اللہ کا دوست بنا، اور جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی وہ شیطان کا دوست اور عذاب قبر کا ساتھی بن گیا ہے۔ تو آپ جانیں کہ والدین کی عظمت اور رفعت کیا ہے۔ حقیقی معنوں میں پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تم ان دونوں کو اف تک نہ کہو، ان دونوں کو نہ جھڑکو۔ ان دونوں سے مراد ماں باپ ہیں، پہلے ذکر ہو چکا ہے وبالوالدین احسانا قرآن مقدس میں۔ بعد میں آیا ولا تقل لهما اف، ان دونوں کو نہ جھڑکو، ان دونوں کو اف تک نہ کہو۔ اگر ان سے تمہیں کوئی بات کہنی ہو تو عاجزی و انکساری کے ساتھ کہو، نرمی کے ساتھ کہو۔ ولا تقل لهما اف تک نہ کہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اف کہتے کسے ہیں؟ اف کی تشریح کیا ہے؟ بے شمار شارحین کرام نے تشریح فرمائی ہے، لیکن ان میں سے ایک یہ بھی ہے اف اس چیز کو کہتے ہیں اگر ہم اور آپ دور دراز مقام کا سفر کر رہے ہیں اور سفر کی حالت میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے جسم پر گرد و غبار بیٹھ جاتا ہے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دور دراز کا سفر طے کر کے آ رہا ہے، دور دراز کا راستہ طے کر کے آ رہا ہے، تبھی تو اس کے جسم پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے۔ تو دور دراز کا سفر کرنے کے بعد جو گرد و غبار آپ کے جسم میں پڑ جاتے ہیں، اس گرد و غبار کو ختم کرنے کے لیے جو آپ پھونک مارتے ہیں اور پھونکنے سے جو آواز نکلتی ہے اسے اف کہا جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، یعنی جس طرح سے پھونکنے سے آواز نکلتی ہے ناراضگی کے ساتھ، اس طرح سے بھی الفاظ اپنے والدین کے ساتھ نہ نکالا کرو۔ اور دوسرے شارحین نے اس طرح سے تشریح فرمائی ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کافی دنوں سے بستر علالت پر ہو، کوئی مرض ان کو لاحق ہو گئی ہو، اب ظاہر سی بات ہے جب کوئی مرض لاحق ہو جائے تو مہینوں مہینوں تک لوگ بستر پر رہتے ہیں،
اور جب کافی دنوں تک لوگ بستر عرالت پر رہتے ہیں تو اسے ایک عجیب طرح کی خوشبو آنے لگتی ہے. آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ ایک عجیب طرح کی خوشبو آنے لگتی ہے. بہت سارے لوگ جب اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ کافی دنوں سے بستر عرالت پہ پڑے ہوتے ہیں بیماری کی حالت میں، جب وہاں جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ گھن محسوس کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے ناک پر ہاتھ ڈال لیتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے ناک پر کپڑا ڈال لیتے ہیں. شارحین نے تشریف فرمائی ہے اگر آپ کے والدین مہینوں سے بستر عرالت پر پڑے ہو اور آپ وہاں جائے کہ اس سے جس طرح کی خوشبو آئے، آپ اپنے ناک پر ہاتھ نہ ڈالے، نہ کپڑا ڈالے. ممکن ہو کہ اگر آپ اپنے ناک پر ہاتھ یا کپڑا ڈالیں گے تو آپ کے ماں باپ کو ناراضگی گزرے گی اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا. ایک وقت وہ بھی تھا جب اس کے بچپنے کا زمانہ تھا، دولے براز یہ ساری چیزیں بستر پہ ہی کیا کرتا تھا، لیکن میں ذرہ برابر اپنے ناک پر کپڑا نہیں رکھتا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے اس کے کپڑا کو میں چینج کیا کرتا تھا، اس کو تبدیل کیا کرتا تھا، لیکن ذرہ برابر اپنے ناک پر ہاتھ یا کپڑا نہیں رکھا کرتا تھا. لہذا اگر آپ ان کے پاس ملنے کے لیے جائے کہ مہینوں سے بستر عدالت پر ہے لیکن آپ اپنے ناک یا ہاتھ پر کپڑا نہ ڈالے، اس وجہ کر ممکن ہو کہ میرے والدین کو کہیں ناراضگی نہ گزر جائے اور اس کے دل میں میرے بچپنے کا خیال نہ آ جائے. تو یہ فرمایا گیا ہے، اسے اف کہا جاتا ہے. لہذا اگر پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو والدین جیسی نعمت اگر آج بھی ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہیں تو آپ ان کی اطاعت کریں، آپ ان کی فرما برداری کریں، آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. یقین مانے اگر آپ نے اپنے والدین کو راضی کر لیا تو جنت آپ کا مشتاق ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آج جو ہم جمعہ میں نماز جمعہ کے لیے تشریف لائے ہیں یا اور بھی دیگر عبادت و ریاضت کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، یا پروردگار عالم نے اگر ہمیں مال و دولت سے نوازا، ہم اپنے مال و دولت کو فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. لوگ پوچھے کہ صاحب آپ یہ سارے افعال حسنہ کیوں کر رہے ہیں، یہ اچھے کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ضرور یہ کہیں گے میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ اس کا رسول مجھ سے خوش ہو جائے اور خوش ہونے کے بدلے پروردگار عالم مجھے جنت عطا کر دے. تو جس جنت کو آپ محض نماز میں تلاش رہے ہیں، جس جنت کو آپ قرآن مقدس کی تلاوت میں تلاش رہے ہیں، جس جنت کو آپ افعال حسنہ میں تلاش رہے ہیں، اس جنت کو پروردگار عالم نے ماں کے قدموں میں لا کر سمیٹ دیا ہے. وہ غور فرماتے ہیں اور جنت تحت اقدام الامہات، پروردگار عالم نے تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت کو لا کر کے سمیٹ دیا ہے. آپ کہاں جنت تلاش رہے ہیں؟ آپ پیروں کی چوکھٹ پہ جنت تلاش رہے ہیں، آپ بابا کی بارگاہ میں جنت تلاش رہے ہیں، وہاں آپ کو جنت نہیں ملے گی. سنیں، اگر آپ کسی بزرگ یا کسی پیر صاحب کی بارگاہ میں نہیں جاتے اور اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، چلے جائے کہ آپ کے پیر صاحب کو ناراضگی گزرے، لیکن آپ یاد رکھیں اور حقیقی بات یہ مان لے، اگر آپ نے اپنے والدین کو ناراض کر کے پیر کی چوکھٹ پر مہینہ زندگی گزار دیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ جنت کے حقدار ہوتے ہوئے جہنم کے حقدار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ کے والدین، اگر آپ کے ماں باپ بحیات ہیں تو پہلے آپ اس کی اطاعت کریں، پہلے آپ اس کی فرما برداری کریں. اگر وہ آپ سے راضی ہے پھر آپ نماز پڑھیں، پھر آپ روزہ رکھیں. لیکن اگر آپ کے والدین ہی آپ سے ناراض ہیں تو چلے جائے کہ آپ لاکھ سجدہ کر لیں، لاکھ روزہ رکھ لیں، لاکھ پیروں کی چوکھوں پہ جا کر کے اپنے سر کو پڑھ کے، لیکن آپ کے والدین اگر آپ سے ناراض ہے تو آپ کو کبھی جنت ملنے والی نہیں ہے. جنت کو پروردگار عالم نے ماں کے قدموں میں لا کر کے سمیٹ دیا ہے. اس لیے اپنے والدین کی اطاعت کرے، اپنے والدین کی فرما برداری کرے، اپنے والدین کی باتوں کو مانے. حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک بیوی بہت ہی خوبصورت تھی لیکن میرے والد محترم اسے میرے لیے پسند نہیں فرماتے تھے اور فرمایا بیٹا تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میری بیوی بہت ہی خوبصورت ہے
سیرت اور صورت دونوں اعتبار سے اچھی ہے، لیکن میرے والد محترم اسے میرے لیے پسند نہیں فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ تم مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم اسے طلاق دے دو، حضور یہ فرمایا جائے میں کیا کروں، میں طلاق دوں یا نہ دوں؟ حضور فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر چھے جائے کہ وہ سیرت اور صورت خوبصورت ہے، لیکن تمہارے والد محترم اگر تمہیں اسے اپنے تمہارے لیے پسند نہیں فرماتے ہیں تو تمہارے والدین کے اطاعت کے یہ حق ہے، تمہارے باپ کے باتوں کا یہ حق ہے کہ تم اپنے باپ کی باتوں کو مانو اور اپنے اس کی بیوی کو طلاق دیتے ہوئے نظر آؤ۔ یہ اطاعت والدین سکھا رہے ہیں۔ پتہ چلا اگر والدین آپ کے باحیات ہیں تو آپ غنیمت جانیں اور اپنے والدین کی اطاعت کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل کچھ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ کچھ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ صحابہ کرام جب کوئی بات حضور علیہ السلام سے سنا کرتے تھے تو یہ چاہتے تھے کہ وہ بات بالکل آیا اور ظاہر ہو جائے تاکہ اس سے میرا کچھ فائدہ اور بینیفٹ ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ کل عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جب اتنا کہا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے؟ فرمایا سنو وہ لوگ وہ ہوں گے جن کے والدین باحیات ہو اور وہ اپنے والدین کے اطاعت بھی کرتا ہو اور اپنے والدین کی فرما برداری بھی کرتا ہو، تو اطاعت اور فرما برداری کی صورت میں پروردگار عالم اسے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب معراج کی شب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور جب آپ جنت میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے کی آواز آ رہی ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل بھی ہے۔ فرمایا اے جبرائیل یہ جنت میں اور قرآن پڑھنے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ حضور تو جان رہے تھے لیکن حضرت جبرائیل سے پوچھا تعلیم امت کے لیے تاکہ یہ پیغام ہماری امت تک پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ اے جبرائیل یہ جنت میں اور قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز کس کی ہے؟ قرآن پاک وہ کون خوش نصیب ہے جو جنت میں آ کر کے پڑھ رہا ہے۔ جب اتنا کہا تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں جس کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے وہ نعمان ابن حارثہ ہے۔ فرمایا ہے جبرائیل اس کو جنت میں اور قرآن پڑھنے کا موقع مل گیا ہے، آخر یہ خوش نصیب ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب اتنا فرمایا حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کیا تھا، انہوں نے اپنے والدین کی فرما برداری کیا تھا، انہوں نے اپنے والدین کی باتوں کو مانا تھا، اپنے والدین کے کہا کو مانا تھا۔ پروردگار عالم نے اطاعت والدین کے صدقے میں اسے جنت میں قرآن پاک پڑھنے کا موقع اور شرف حاصل فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ جنت میں ہو اور جنت میں مجھے قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ والدین کی اطاعت کرنا ہوگا، والدین کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ یقین مانیں اگر آپ والدین کی فرما برداری کرتے ہیں تو پروردگار عالم آپ سے خوش ہو جائے گا۔ ایک صحابی رسول ہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اس دور میں سارے لوگ جہاد کے لیے زیادہ تر جایا کرتے تھے، تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ جہاد میں جاؤں اور میں جہاد کے ثواب کو اپنے نام کروں۔ یا رسول اللہ حکم صادر فرما دیا جائے کہ میں بھی جہاد میں جاؤں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ وہ بارگاہ تھی جہاں لوگ جو بھی سوال لے کر کے آئے اگر ایک ہی سوال 10 لوگ پوچھتے تو اس ایک ہی سوال کا 10 جواب ملتا اور جواب ایسا ملتا کہ اس جواب سے سب سے پہلے اس آدمی کو فائدہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور اس کے دل کی بات کو جان لیتے کہ ہم کیا میں کہوں کہ اس پر یہ عمل کرے گا تو سب سے پہلے یہ اس ثواب کا حقدار ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جہاد میں جاؤں اور جہاد کے ثواب کو میں اپنے نام کروں۔ جب اتنا کہا تو حضور نے فرمایا احیّن والدہ کا یہ بتاؤ کہ تمہارے والدین بحیات ہیں، تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارے باپ زندہ ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ وہ دونوں باحیات ہے۔ فرمایا تم جہاد میں جانا چاہتے ہو تو سنو
تمہارے گھر میں جو تمہارے ماں باپ ہیں جاؤ تم ان کی اطاعت کرو، جاؤ تم ان کی فرما برداری کرو، جاؤ تم ان کی خدمت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو والدین کے اطاعت سے جہاد کا بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے کہ نہیں؟ جہاد کا ثواب۔ یہ بتائیں آپ لوگ اور ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حج کرنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو حج کرنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ہر لوگوں کی خواہش ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے، ممکن ہو کہ اس کی توجہ ادھر سے ادھر رہے، ادھر توجہ نہ ہو، اس وجہ سے انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو کوئی ایسا انسان یا شخص آپ کو نہیں ملے گا ایسا جو یہ کہہ دے کہ میں حج کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کو پروردگار عالم نے مال و دولت سے نوازا ہے، ثروت سے نوازا ہے، وہ لوگ حج کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں یہ بات گردش کرتی ہے کہ اگر میں حج کے لیے جاؤں گا تو ابھی کے دور میں منیمم 5 لاکھ روپے خرچ ہو ہی جائے گا، تو 10 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے اگر خرچ ہو جاتا ہے تو 5 ہی لاکھ روپے بچے گے، پھر میں کیا کر پاؤں گا؟ لیکن اس کو معلوم نہیں حدیث رسول میں ہے اگر تم حج کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اور غنی فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ زمین ڈر سکتی ہے، سماٹ لگ سکتے ہیں، دنیا کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے جو کہہ دیا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور نے یہ کہہ دیا اگر تم حج کرو گے، مالدار ہو، تمہارے اوپر حج فرض ہے، اگر حج کرو گے تو پروردگار عالم تمہیں مالدار بنا دے گا۔ تو آپ حج کر کے دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اگر آپ 10 لاکھ کے بھی اگر آپ حاکم ہے تو آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو 20 لاکھ کا حقدار بناتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اسی مال میں برکت ہو جائے گی، آپ کے اخراجات کے راستے بند ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ برکت کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 10 روپیہ ہے تو وہ 20 ہو جائے۔ برکت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ 10 روپیہ ہے تو 10 روپیہ اگر رب چاہے تو ایک ہی بیماری میں آپ کے ختم ہو جائے، لیکن اگر وہ چاہ لے تو آپ صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں، وہ 10 روپیہ آپ کا اسی طرح رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو برکت اسے بھی کہتے ہیں۔ تو ہر لوگوں کی خواہش ہے کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں، تو جس کو اللہ نے نوازا وہ چلے جاتے ہیں، حج نہیں تو عمرہ کے لیے چلے جاتے ہیں، خانہ کعبہ ہو یا روضہ رسول کی زیارت کر لیتے ہیں، اور وہ شرف اس کو حاصل ہو جاتا ہے جو حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہے۔ یہ حضور نے کہا۔ لوگ عمرہ کر لیتے ہیں، حج فرض ہے عمرہ کر لیتے ہیں، حضور کے روضے کی زیارت کروں گا، حضور کی شفاعت ہمارے اوپر واجب ہو جائے گی، میں جنت کا حقدار ہو جاؤں گا۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نہیں نوازا ہے، عزت و ثروت نہیں ہے، اس کے پاس اتنے مال نہیں ہے جو وہ حج کے لیے جا سکے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اے میرے امت یہ کہ غریب وہ شخص جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تم حج کا ثواب چاہتے ہو، اگر پروردگار عالم نے تمہیں تمہارے والدین کو تمہارے لیے باحیات رکھا ہے، تمہارے والدین باحیات ہے، تو اپنے والدین کی چہرے کی زیارت خوش دلی کے ساتھ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب کیا چاہیے؟ حج آپ کے گھر میں ہے، اگر آپ کو مال و دولت نہیں ہے تو آپ جائیں، لیکن اگر مال و دولت نہیں ہے تو آپ اپنے والدین کی چہرے کی زیارت کر لے، اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے حج مقبول کا ثواب ملے گا، لیکن ہمارے والدین جب گھر میں رہیں گے تو میں جب باہر جاؤں گا واپس آؤں گا تو ماں باپ کی زیارت ہوگی، تو کیا دن میں اگر 100 مرتبہ ماں باپ کی زیارت اگر کرتا ہوں تو 100 مرتبہ مجھے حج کا ثواب ملے گا؟ جب اتنا کہا حضور مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں سنو تمہارے رب کی رحمت بے کنار ہے، تمہارے رب کی رحمت بے انتہا ہے، سنو اگر 100 مرتبہ دن بھر میں ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہو تو 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب کیا چاہیے؟ اتنی بڑی دولت ہمارے گھر میں ہے، ماں باپ بحیات ہے، لیکن ہوتا کیا معلوم ہے؟ آج ہوتا یہ ہے کہ جب ماں باپ بحیات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کچھ مجھے نواز کیا دیا کہ ہم شہر آ گئے، اب شہر سے جانے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں، اور بیوی بھی اگر اچھی ملی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہے جو یہ کہتی ہے پھر گھر جا رہے ہیں، پھر ماں باپ کی پریشانی کو جھیلنے کے لیے،
اور وہ شوہر مان بھی جاتا ہے جو اس کے مزاج کے موافق ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو جس طرح سے آپ باہر میں رہ کر کے اچھی اور خوشحالی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے والدین کو بھی یہاں لے آئیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور بڑھاپے کی عمر میں اگر آپ کے والدین پہنچے ہوئے ہیں تو آپ ان کی خدمت کے لیے اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اپنی زوجہ کو رکھ دیں۔ ویسے خدمت کے حقدار تو بیٹا یا بیٹی ہی ہے، آپ کی بہو نہیں ہے، خدمت کے حقدار بیٹا ہی ہوا کرتا ہے۔ اور اگر آپ رزق کی تلاش میں ہے تو اپنی زوجہ کو وہاں رکھ دے تاکہ وہ آپ کے والدین کی خدمت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کی خدمت کرنا آپ کی خدمت کرنا پایا جائے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم شہر آ جاتے ہیں اور رزق کی تلاش میں اپنی زندگی خوش و خرم کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور ماں باپ کو دیکھتا کون ہے؟ ماں باپ ایک ایک پیسے کے لیے پریشان حال ہوتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کے دیکھنے کے لیے بھی کوئی نہیں، بسا اوقات چندے کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، لیکن وہی ماں باپ کا سایہ جب اس کے سر سے اڑ جاتا ہے اور ایک کوٹ آ گیا، بیٹا تمہارے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو آپ فلائٹ کا ٹکٹ کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب تک باحیات ہے 10 روپیہ دینے کی توفیق نہیں تھی، لیکن وہی ماں باپ آج مر گئے ہیں تو آج جہاز سے جانے کا پلان بنا رہا ہے۔ یہ بتایا جائے اگر وہ جہاز سے جائے گا تو کیا اس کے ماں باپ زندہ ہو جائیں گے یا کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ نہیں، آپ ایسا نہیں کرو۔ اگر آپ کو اطاعت کرنی ہے، اگر آپ کو فرما برداری کرنی ہے، اگر آپ کو زمانے کو دکھانا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے اچھے اولاد ہیں، تو جب تک اس دنیا میں ہے تب بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو، اور مرنے کے بعد بھی تمہارے والدین کے جو دوست ہیں اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو۔ کریں گے آپ، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو عطا فرمائے گا۔ آپ سنیں، آج ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نماز پڑھیے، آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کے ثواب کا حقدار آپ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے والدین باحیات ہیں، جب تک باحیات ہے آپ ان کی خدمت کریں، لیکن مرنے کے بعد جو اس کی زمین اور جائیداد جو ترکہ ہوتا ہے اس کا حقدار کون ہوتا ہے؟ اس کے وارثین ہوتے ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹی ہوتی ہے۔ تو جب وہ مر گئے تو اس کے ترکہ اور زمین و جائیداد کے حقدار آپ ہیں، تو ان کے ذمے جو نماز رہ گئی ہے اس کا حقدار کون ہوگا؟ اس کا حقدار کون ہوگا؟ تو فرمایا گیا کہ جب تک آپ کے ماں باپ اس دنیا میں باحیات ہے آپ اس کی اطاعت کریں، لیکن مرنے کے بعد جس طرح سے اس کے ترکے کا حقدار آپ ہے، اگر اس کے ذمے نماز ہے تو آپ اس نماز کو ادا کریں اور اس کا ثواب اپنے والدین کو بھیجا کریں۔ سبحان اللہ۔ آپ نماز پڑھتے ہی ہیں، آپ ان کے نام سے نماز نہ پڑھیں الگ سے، آپ ایسے بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نفلی عبادت گاہے بگاہے جو ہمارے لیے خصوصی رات آتی ہے، جو مخصوص رات ہوتی ہے، اس رات میں ہم نفلی نماز کثرت سے پڑھتے ہیں، تسبیح و تحلیل پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ والدین کا وفادار بیٹا ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے، آپ جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس نیت سے روزہ رکھے کہ اے پروردگار عالم، میں جو یہ روزہ رکھ رہا ہوں، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، اس کا ثواب تو مجھے بھی عطا فرمانا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ثواب میرے والدین کو بھی عطا فرما دینا۔ حدیث شریف میں آیا ہے رب کی رحمت اتنی ہے کہ اگر آپ عبادت و ریاضت کر کے اپنے والدین کو بخشتے ہیں تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے گا، اور آپ کے والدین کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ کے ثواب میں سے ذرہ برابر کٹوتی نہیں ہوگی، اتنا ہی ثواب آپ کو بھی عطا فرمایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ والدین کی اطاعت ہے۔ آپ بزرگان دین کے واقعات کو، تاریخ و زندگی کو آپ پڑھیں۔ آج جو بڑے بڑے منصب پہ جو لوگ فائز ہیں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ماں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی بہت ہی پائے کے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے خواب دیکھا، کسی نے کہا کہ ماں نے آواز دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں اس کی ماں نے اس سے پانی مانگا کہ بیٹا پانی پلاؤ۔ کن کو؟ بایزید بستامی کو۔ سو کر کے جب اٹھتے ہیں فوراً گلاس میں پانی لے کر کے اپنے ماں کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ ماں سوئی ہوئی ہے، اگر جگاتے ہیں تو نیند میں خلل باتے، جگائے نہیں، پانی لے کر کے کھڑا رہا۔
ماں سوئی ہے یہاں تک کہ صبح کی سفیدی نمودار ہونے والی تھی، فجر کا وقت ہوا، ماں اٹھی، دیکھتی کیا ہے کہ سرہانے اور میرا بیٹا پانی لے کے کھڑا ہوا ہے۔ بیٹا پانی لے کے کیوں کھڑا ہے؟ فرمایا ماں میں سویا ہوا تھا، آپ نے مجھ سے خواب میں پانی مانگا، میں اپنے والدین کی اطاعت سمجھتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں پانی لے کر کے کھڑا ہوں۔ میری والدہ اٹھے گی اور میں یہ پانی پی لے گی، میری ماں باپ کی جو اطاعت ہے وہ ہو جائے گی۔ جب اتنا کہا تو ماں نے اس پانی کو لیا ہے اور لینے کے بعد پی لیا ہے، پینے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور کہا اے پروردگار عالم، میرا بیٹا خواب میں جب یہ دیکھا کہ میں اس سے پانی طلب کر رہی ہوں، اس کی اطاعت کے لیے میرا بیٹا میرے سرہانے پانی لے کر کے کھڑا رہا اور مجھے پانی پلایا ہے۔ اے پروردگار عالم، میرے بیٹے کی اس اطاعت کے صدقے میں تو اپنی ولایت جیسی نعمت سے سرفراز کرنا۔ تاریخ شاہد ہے جو ہی ماں دعا کرتی ہے باب اجابت سے دعا ٹکراتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت بایزید بستانی آپ اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں اور ولایت کے منزل پر آپ فائز المرام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج آپ تاریخ پڑھیں تو بڑے بڑے بادشاہ حضرت بایزید بستانی کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں اور ان کا دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ والدین کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والدین کو باحیات رکھا ہے تو آپ دعا لیں۔ اگر آپ کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں تو بھی آپ اطاعت اس طرح سے کریں اور اچھی اولاد ہونے کا حق ادا یہ کرے کہ اپنے والدین کے نام سے اچھا کام کریں، کار خیر کرے، اور آپ کے والدین کے جو دوست و احباب ہیں جو ملنے جلنے والے تھے، یا آپ کے والدین کے جو کلوز لوگ ہیں جو دوست و احباب ہے، جس طرح سے آپ کے والدین ان کے ساتھ اچھے سلوک کیا کرتے تھے، آپ کا بھی یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، اس کا ثواب آپ کے ماں کو روح ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم نعمت کی شکل میں ماں باپ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرے۔ حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی سزا اس کو آخرت کے دن ملے، لیکن جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کو سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ لہذا ماں کی آہ سے بچیں، ماں کی بد دعا سے بچیں، والدین کی اطاعت کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں مجھے سزا نہ ملے، اور یہ بھی سن لیں کہ اگر آپ کے والدین ناراض ہو تو ممکن ہو کہ وقت نظر جس وقت روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت کافی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور کے زمانے میں ایسا ہوا، ایک نوجوان تھا، کافی پریشان تھا، روح نہیں نکل رہی تھی۔ بارگاہ رسالت میں صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ فلاں شخص ہے، اس کی روح نہیں نکل رہی ہے، کافی پریشان ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لایا، فرمایا کہ اس کی ماں کو بلاؤ۔ جب اس کی ماں کو بلایا گیا تو کہا کہ تمہارا بیٹا اس سے معافی تلافی کر رہا ہے، تم اسے بخش دو، اس کی روح نکل جائے گی آسانی کے ساتھ۔ ماں نے کہا میں بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو لکڑیوں کو اکٹھا کرو اور اس بندے کو اس آگ میں ڈالو۔ لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، آگ سلگائی گئی، اس نوجوان کو اس میں ڈالنے کے قریب جو ہی ہوا، ماں چیخ پکار کر کے چلانے لگی اور کہا نہ، میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالا جائے، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ جب اتنا کہا حضور نے فرمایا اے ماں اس بیٹے کی سن، جب یہ دنیا کی آگ ہے اس میں تو اپنی اولاد کو جلنا گوارا نہیں کرتی ہے، اگر تو معاف نہیں کرتی ہے تو کل جہنم کی آگ میں تمہارا یہ بیٹا جلے گا۔ جب اتنا کہا تو ماں نے معاف کیا ہے، اسی وقت اس کی روح کف سے انسری سے آسانی سے پرواز ہو جاتی ہے۔ تو نزا کے وقت بھی ماں کی دعا کام آتی ہے۔ اگر آپ والدین کی اطاعت کیے رہے ہوں گے تو پروردگار عالم والدین کی اطاعت کے صدقے میں زندگی کے ہر ایک مراحل کو آسان فرماتا ہوا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، والدین کے نافرمانی اور ناراضگی سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک شخص ہے جو کشمیر تھوڑی دیر کے